بسم اللہ الرحمن الرحیم والوزن حق میزان اعمال حق ہے۔ آج آپ حضرات کے سامنے ہم اس عبارت کا جو حاشیہ ہے نا اس کی کچھ تشریح کریں گے۔ وزن ہے کہ قرآن کریم میں ہے نا کہ والوزن یومئذ الحق، میزان عبارت ہے کس سے یعرف به مقادیر الاعمال، جس سے اعمال کی مقدار معلوم کی جائے۔ اور اعمال تو کیا ہے؟ اراز نا ارست قائم بالغیر چیز ہے جو خود کا وجود نہ رکھی کسی اور کے ساتھ قائم ہو۔ والعقل قاصر ندرا کی کیفیت یا عقل بھی اس کی کیفیت مدرک نہیں کر سکتی، عقل اس کی کیفیت معلوم نہیں کر سکتی۔ وان کرت المعتزلہ، معتزلہ انکار کرتے ہوئے کہ اعمال کا وزن نہیں ہوتا، کیونکہ لن الاعمال اراز اعمال اسی چیز جو خود قائم تو ہے نہیں، اس کا وجود ہے کسی اور پر، اس کا وجود ہے صحیح، اس لیے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وَإِنَّمْ كَانَ يَعْدَ، تو اگرچہ اس کا ادا اور دوبارہ عمل کا وجود میں لانا، قیامت میں حاضر کرنا ممکن تو ہے، لیکن لم يمكن وزنها، وزن ممکن نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ وَلَنَا مَعْلُومَةٌ لِلَّهِ تعالیٰ، اللہ کو معلوم ہے وزن عبث، تو وزن کرنا عبث ہوگا اور اللہ عبث سے پاک ہے۔ والجواب، جواب اس کا ہمیں دیتے ہیں کہ حدیث شریف میں کہ ان کتب الاعمال ہی التي توزن، اعمال وزن نہیں ہوں گے جن کتاب میں اعمال لکھی ہوئی ہوں گے، جو عمل نامے ہے، رجسٹرز، وہ وزن ہوں گے یا اعمال کو شکل دی جائے گی۔ تو اسی لیے اور جو اللہ ایسا کریں گے نا، اس میں یہ نہیں کہ آپ بس سارے، بلکہ اللہ حجت قائم کرنے کے لیے ایسا کریں گے۔ تو آگے اس کا حاشیہ دیکھئے والوزن حق، نیچے حاشیے میں دیکھئے والوزن یومئذ، الوزن مبتدا ویومئذ خبر، والحق صفت الوزن، حق کیا ہے؟ اس کی صفت حق، ای الوزن الحق کائن یوم تسأل الامم والرسل، کہ اس دن یہ حق جس دن رسولوں سے اور امتوں سے پوچھا جائے گا۔ ولم یرض المحققون کون الظرف متعلقا بالوزن، لیکن جو محققین حضرات ہیں نا، وہ اس پر راضی نہیں ہے کہ ظرف والا صیغہ کیا کرے، متعلق کرو جن کے والحق خبر، حق والحق خبر، نو اس کو خبر بنا لے۔ زائمین یہ دعویٰ کرتی کہ نہ تعریف الخبر یفید القصر، کہ کبھی کبھی خبر جب معرب لاتے نا تو قصر کا، احاطے کا فائدہ دیتا ہے۔ فیکون المعنی، معنی یہ بنے گا کہ الوزن فی ذالک اليوم هو الحق لا غیر الوزن، کہ وزن حق غیر وزن حق نہیں، یا اویل وزن فی ذالک اليوم هو حق، وزن اس دن حق باطل نہیں۔ والاول غیر صحیح، والولا معنی صحیح نہیں ہے کہ اس دن میں حق ہے، کیا صرف اس دن میں توڑی حق ہے، آج بھی حق ہے، پھر بھی حق ہوگا وزن۔ وثانی غیر مراد، دوسرا معنی بھی مراد جو آپ لے رہے کہ وزن اس دن وہی تو حق ہے، کیا اس کے علاوہ چیزیں حق نہیں ہیں، بھی تو حق ہے، اس سے تو ہم توڑی صرف نظر کا کہہ رہے ہیں۔ بل المراد، بلکہ مطلب کیا ہے؟ والاخبار، خبر دے رہے بین الوزن الحق، کہ جو وزن حق ہے وہ کیا ہے؟ یقع فی الاخرۃ، آخرت میں، قولی تعالی ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ، کہ ہم انصاف کی ترازو لگا دیں گے۔ هذا ملخص کلام، ان کی کلام کا خلاصہ ہے۔ وقال بعض بات کہتے الحق خبر لمحذوف، یہاں پر ایک محذوف موجود ہے، ای الوزن هو الحق، اصل میں یہ بات۔ وقال مکی وصاحب اللباب، مکی اور صاحب اللباب کہتے ہیں کہ الحق بدل من الضمیر فی الظرف، ظرف میں ایک ضمیر اس سے بدل و مبدل منہ ہے۔ آگے ہے قاصر، عقل اس کے ادراک سے قاصر ہے، ولیکن قد کشف الاحادیث عنہ، مگر حدیث نے اس سے پردہ ہٹایا ہے، فہو میزان، ایک ترازو ہوگی، لہ لسان، اس کا کانٹا ہوگا، وکفتان، دو پلڑے ہوں گے، توزن الحسنات بأحد، ایک میں تو نیکیہ وزن کی، وسیئات بالاخرى، دوسرے میں برائیہ۔ فإن ثقلت الحسنات، اگر نیکیہ زیادہ ہوگی، نجا، وہ شخص نجات پائے گا، وإن خفت، اگر نیکیہ ہلکی ہوگی، ہلاکہ، ہلاک ہو جائے گا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ قال، ابن عباس سے فرماتے ہیں کہ
عمود المیزان اس ترازو کا جو ستون ہوگا نا مشرط 50,000 سنہ 50,000 سال کے برابر والی جو مسافت اتنا ہوگا ویخلا کی پتہ میں نور ایک پلڑا نور کا گول اخرى من ظلم دوسرا تاریکی کا وہذا انصح سندو اگر چیز حدیث کی سند صحیح ہو جائے فلیس انکشاف الکفتین على اہل الحشر ببعید عن القدرہ، لیکن ایک قدرت سے دور نہیں ہے کہ اہل حشر کے لیے اس طرح کی دو پلڑے ظاہر کی جائے منکشف کی جائے. وہاں ہونا مسائل یا پر کچھ مسئلے بھی ہیں فقہی طور پر اور المل قاعدہ گرچہ ہیں. الاولا پہلا مسئلہ کہ قول بعض المیزان خاص بالمؤمنین، میزان مسلمانوں کے ساتھ خاص ہوگی لأن الکفار قد حبطت اعمالهم وحسناتهم، کافروں کی تو حسنات عمل ہوں گی نہیں ضرورت کی. وبہذا فسر بعض نشیز تو بعض نے تفسیر کی قول تعالی کہ فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، کہ کافروں کے لیے کوئی ترازو قائم نہیں کریں گے. وقال قوم، کچھ علماء کہتے کہ نہیں، یوزن اعمالهم، ان کے اعمال وزن ہوں گے، ویخفف عذاب عذاب ذرا ہلکا ہوگا علی حسب حسنات، اگر کچھ نیکیاں ہو. ماننا مخبتۃ بحق دخول الجنہ، اگر چونی کیا تو اس طور پر باطل ہوگی کہ جنت نہیں جا سکیں گے، لیکن کچھ عذاب ہلکا ہوگا جیسے کہ تخفیف ابو طالب کے لیے عذاب کا ہلکا ہونا. عدل علیہ قول تعالی، اللہ کی اس آیت سے بیس ذلك ومن خفت موازینہ اولئک الذین خسروا انفسهم فی جہنم خالدون، کہ جن کے میزان ہلکے ہو جائے تو وہی لوگ جنہوں نے خود کا خسارہ کی جہنم میں ہمیشہ رہیں گے. منع خسارہ کیا کہ کچھ نہ کچھ عذاب تو ان کا کم ہو گیا. ثانیہ دوسرا مسئلہ کہ اختلف فی حال من استوت حسنات و سیئاتہ، اس شخص کے متعلق اختلاف ہے کہ جس کی نیکیاں برائیاں برابر ہو کہ وہ کہا جائے گا. وقیل بعض علماء کی یوقف علی الاعراف، و اعراف میں روک دیا جائے گا جو کہ جنت و جہنم کی بیچ جگہ ہے. وقیل بعض کہتے ہیں ناجن نجات پائے گا، نجات والا ہوگا. لقول تعالی واخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا واخر سیئا، کہ کچھ تو وہ لوگ جنہوں نے اعتراف کیا گناہوں کا اور ان کے نیک اور برے اعمال مکس تھے. عسى الله ان يعفو ان يتوب عليهم، کہ شاید اللہ ان پر اپنی رحمت فرمائے. اثر تیسرا اس سے متعلق کا مسئلہ ہے کہ اختلف فی ان المیزان واحد ام موازین، یا پر تو جمع کا صیغہ ہے نا کہ میزان ایک ہوگی ترازو یا زیادہ ہوگی. لقول تعالی جیسے ونزع الموازین للقسط لیوم القیامہ. والجمہور علی الاول، جمہور علماء کہتے ہیں کہ میزان کیا ہے ایک، وَإِنَّ الْجَمْعَ لِلتَّعْظِيمِ، یا پر جمع تعظیم کے لیے کہ وہ بہت بڑی ترازو ہے. وہ جمع موزون لا میزان، یا یہاں پر ہی کہیں گے کہ یہ جو جمع ہے نا موازین، یہ موزون کی جمع ہے، میزان کی جمع نہیں ہے. اس اعتبار سے تو موازین کا کیا معنی ہو گیا، یعنی اس میں بہت سارے اعمال وزن ہوں گے. الرابعہ چوتھا مسئلہ اسے کہ قول الوزن آخر وقائع المحشر، کہ وزن والا جو بات ہے نا، وزن کی جو بات ہے کہ ترازو ہوگی، وہ محشر کی وقائع میں، واقعات میں سب سے آخری ہوگی، وزن آخر میں ہوگا. لقول تعالی جس سے ہیں کہ فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، بس جس کے جن لوگوں کے میزان بھاری ہو جائے تو وہ کامیاب ہوں گے. فمن تو ترکیب کے لیے نا بعد میں ہوگا. وقال ابو المعین رحم اللہ فرماتے ہوا علی الصراط، پل صراط پر ہوگی. ومن ثقلت حسناتہ، جن کی نیکیاں بھاری ہو جائے نجات پائے گا. ومن خفت حسناتہ، جن کی نیکیاں کم سقط فی النار، جہنم میں گرے گا. الخامسہ پانچواں مسئلہ سے متعلق ہے کہ قیل المیزان بید الرحمن، ترازو اللہ کے ہاتھ میں ہوگی. حدیث نواس بن سمان کی حدیث مرفوع کہ المیزان بید الرحمن، ترازو اللہ کے ہاتھ میں ہے نا، یرفع اقوام و آخرین یوم القیامہ، کچھ لوگوں کو اللہ اوپر کریں گے، مانا عزت بخشیں گے، اور کچھ کو ذلیل کریں گے. وقیل بعض علماء کہتے ہیں بید جبریل، جبریل کے ہاتھ میں ہوگی. حدیث حذیفہ بن یمان، حذیفہ کی حدیث کہ ان جبریل صاحب المیزان، جبریلی صاحب میزان ہوں گے. ولا منافات، مگر ان ساری باتوں میں کوئی منافات و تضاد نہیں. اذ کلو
کل شین بید الرحمن، کیونکہ سب کچھ تو اللہ کے ہاتھ میں، منع قبضے میں، یہ تو واضح ہے. والحدیث متشابہ، حدیث متشابہ ينبغي السکوت عن الکلام فیہ، توقف سکوت بہتر ہے. آگے ہے کہ معتزلہ حضرات وزن عمل کے انکار کرتے ہیں. ذاہبین وہ اس طرف گئے ہیں لأن المراد بالوزن فی الآیت کی وزن سے آیت میں یہ مراد، آیت کا تو انکار کر نہیں سکتے نا. انہوں نے کہا هو العدل، عدل مراد والادراک یا ان اعمال کا معلوم کرنا، کور کرنا. فمیزان الالوان هو البصر، جس آنکھ کے بینائی نظر جو ہے یہ رنگوں کے لیے ایک میزان ہے نا. والاصوات بالسمع یا بالاذن، اور کانوں کے لیے میزان کیا ہے؟ آوازوں کے لیے میزان کان. والموکولات، و موکولات کے لیے العقل و عقل. فلہذا ذکروا باللفظ الجمع، اس لیے کہتے کہ جمع کے ساتھ ذکر کیا ہے. قال اللہ تعالی فمن ثقلت موازینہ ہے، دیکھیں جمع کا صیغہ ہے. وإلا فالمشہور، ورنہ مشہور تھی کہ ان المیزان واحد، میزان ایک ہے. اجیب، اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت معتزلہ ان طویلات سے آپ کا جواب ٹھیک نہیں بنتا. بین الجمع للتعظیم، یا پر جمع کا سیاہ تعظیم کے لیے. وقیل بات کہتی نہیں لکل مکلف میزان، ہر مکلف کے لیے اپنی ترازو کی. قیل بات کہتے ظاہر ان اعتبر تعدد بالنظر الى الاشخاص، کہ اس میں جو تعدد والا صیغہ ہے نا جمع کا، وہ ہم اس اعتبار سے لیں گے کہ اشخاص زیادہ ہیں. وَإِنِ اتَّحَدَ ذَاتُ، اگرچہ میزان کی رمضان افندی سے یہ حاشیہ لیا ہے. پھر آگے کہہ رہے کہ اعمال کیا ہے؟ اعراض ہے. اعراض کسی کی تھی؟ والعرض، و عرض کا مطلب یہ تھا کہ لا یبقى زمانین، دو زمانے نہیں رہتا، بس اب ہے تو پھر بعد میں نہیں ہوگا، اور پھر جب نہیں رہے گا نا پھر تو معدوم ہو جائے گا. وَإِعَادَةُ الْمَعْدُومِ مُحَالٌ، جو چیز فنا ہو تو اس کو کیسے دوبارہ لا سکتے. قولیہ پاری کہ اگرچہ آدھا ممکن ہو، معتزلہ کہتے تھے لم یمکن وزن، اور پھر وزن ممکن نہیں ہوگا. کیونکہ لأن الوزن من خواص الاجسام الثقیلہ، وزن تو ان چیزوں کا ہوتا ہے نا کہ جو جسم ہو ثقیل ہو، یا تو لیکوڈ ہو یا سولڈ ہو یا گیسز شکل میں ہو، اور عمل تو ان تینوں شکل میں نہیں. آگے ہے کہ ہم نے جواب دیا کہ حضرات محترم وہاں پر کتب اعمال وزن ہوں گے، جو عمل نامے ہوں گے. جیسے کہ ایک حدیث ہے عمر بن عاص، عبداللہ بن عمر بن عاص کی روایت پہ عمر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ان رجل من امتی، کہ میری امت میں ایک شخص ہوگا مثلا ینشر علیہ ینشر علیہ 99 سجلا، 99 رجسٹر اس کی کھولے جائیں گے. کل سجل، ہر رجسٹر تقریباً ہوگا مدہ البصر، جتنی نظر جائے گی دور. ثم یقول، پھر اس کو کہا جائے گا تنکر من هذا شیئا، کیا جو لکھا ہو اس میں سے کسی کا انکار ہے تمہیں؟ ظلمک کتبت الحافظون، کہ میرے فرشتوں نے تم پر ظلم کیا. تو یقول لا یار، اب کچھ بھی ایسا نہیں کیا، صحیح ریکارڈ ہے. فیقول، کہے گے اللہ کی نہ لگا اندنا حسنا، کی ایک نیکی ہمارے پاس پر تخرج بطاقت فیہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، ایک بطاقہ سا کاغذ سا چھٹ سا نکالا جائے گا، اس میں ایک کلمہ لکھا ہوگا. جب برا کا جائے گا تو نیکی والا جو پلڑا ہوگا نا باری ہو جائے گا، جنت کا فیصلہ اس کے لیے ہو جائے گا. وہ حاشیہ ہوگی. اب دوسرے حاشیے کو دیکھیں، اس صفحے پر دیکھیں اسی کے متعلق، اس میں اشہد ان لا الہ الا اللہ لکھا ہوا ہوگا وان محمدن عبدہ ورسولہ. بتوزہ سے جلات پہ کپا، وہ جو رجسٹر ایک پلڑ میں رکھے جائیں گے، والبطاقہ تو پہ کپتن، اور بطاقہ دوسرے کپے میں. تو پتواشت سے جلات، سارے رجسٹر اوپر کو اڑ جائیں گے. وثقلت البطاقہ، وہ بطاقہ بھاری پڑ جائے گا، اس کے لیے جنت کا فیصلہ ہوگا کہ آج تم پر ظلم نہیں ہوگا. ترمذی کی روایت. والجواب عن الشبہۃ الثانیہ، دوسرے شبے کا جواب ہمیں دیتے کہ ان الحسنات تجعل اجساما نورانیہ، کیا کہتے ہیں کہ پھر تو اعمال جسم میں سم نہیں ہے تو حسنات کو جسم دیا جائے گا نورانی. وسیات اجساما ظلمانیہ، اور برائیوں کو کالی شکل دی جائے گی. واستشکلہ بعض العقلاء، بز اللہ تعالیٰ نے اس کو مشکل سمجھا ذرا کے لیے. ان انقلاب العرض جواہرہ محال، کہ عرض کا جوہر بننا محال ہے. وجیب اس کا جواب دیتے بالمعنی کہ پہلے تو ہم مانتی نہیں کہ عرض سے جوہر نہیں بنتا، بنتے کمان المحیت الواحد تکون جواہرہ، کہ ماہیت واحدہ بھی کبھی کبھی بہت سے جواہر بنتی ہے بحسب الوجود الخارجی،
وجود خارجی کے اعتبار سے بحسب الوجود ذہنی و عندی، اور میرے نزدیک تو یہ ہے نا کہ صاحب حاشیہ کہتے ہیں تلک الاجسام عن عالم المثال، یا من عالم المثال، وہ جو اجسام ہوں گے نا عالم مثال کے طور پر ہوں گے. عالم مثال کیا ہے؟ ایک عالم ہے وہاں پر چیزوں کی کچھ شکلیں بنائی جاتی، جیسے علم کا شکل وہاں پر دودھ کی شکل میں ہوتا ہے اس کی شکل. وہ عالم جسمانی، ایک جسمانی عالم ہے، عالم مثال محجوبا عن الابصار، نظر سے، بینائیوں سے، آنکھوں سے پناہ ہے. وفی مثال کل شیء من الجواہر والاعراض، وہاں پر ہر عرض اور جوہر کے لیے مثال ہوتی ہے. ویکون امثال الاعراض والمعانی فی الغیر المحسوسہ، اور وہ جو کیا ہے اعراض معانی ہے جو غیر محسوسہ ہے نا، اس کی جو امثال ہے وہ بھی اجسام فی ذا العالم، اس عالم میں یا اس عالم میں اجسام بنیں گے، جسم. فقد نطقت النصوص بصفاته، اور نصوص میں آیات وغیرہ میں بھی عالم مثال کا ذکر آیا ہے. ففی الحدیث، حدیث میں ہے کہ الوہم معلقۃ، کہ وہم کیا ہے؟ معلق ہے. والعوش، اور عوش یقول من وصلنی وصلہ اللہ، کہ جو کیا کرے، کیا کہتے ہیں، جو رشتہ ہوتا ہے نا وہ کہتے ہیں اللہ جو مجھے ملا اس سے رحمت سے ملا، ومن قطعنی، جو مجھے کاٹ دے قطع اللہ اس کو رحمت سے کاٹ دے. تو کاٹنا تو رشتے کا نہیں ہوتا نا، نہ تو کوئی راہ بڑے وہ کہ آپ کاٹ لے، مانا اس کی مثالی شکل ہے. وہاں تک بات تو ہو گئی تھی کہ حضرات محترم دیکھ اعمال کا اگرچہ جوہری شکل نہیں مگر شکل دی جائے گی. والا تقدیر تسلیم، اگر نزول کر کے آپ کی بات مان لے تو جواب نقول جواب ہے کہ وزن عبسن. معتزلہ کہتے ہیں کہ پہلے تو وزن نہیں ہوگا عمل کا، اگر وزن ہو بھی جائے تو پھر عبس ہوگا، اور اللہ عبس فضول کام نہیں کرتے، اللہ حکیم ذات ہے. تو جواب عن قولہم بوجہین، دو طرح سے جواب دیتے ہیں ہم. احدہم ہے کہ لا نسلمو، یہ ہم نہیں مانتے کہ نفعل الحق سبحانہ للاغراض، کہ اللہ کوئی بھی فعل غرض کے لیے مطلب کے لیے کرتا ہے، اللہ کو کوئی بھی فعل مطلب کے لیے نہیں ہوتا. فعل هذا، جب اس معنی پر لے لا يجوز ان يسأل عن اعراض افعاله، یہ جائز نہیں ہے کہ اللہ سے آپ پوچھ لے کہ کیوں ایسا کرتے ہیں اللہ، اور اللہ کی کیا غرض ہے، کسی کو بھی اجازت نہیں کہ اللہ سے اس کی فعل کا پوچھے. بل افعال حسنۃ لذات، اللہ کی تمام کام جو حسن لذاتی بذات خود اچھے ہیں، اس میں اچھائی غرض کی وجہ سے نہیں آتی. وعلم، اس کو جانیے، ان المعتزلہ تعالی ان اللہ تعالی لا يفعل الا لغرض، معتزلہ کا اصل میں یہ خیال ہے کہ اللہ جو بھی کام کرتے کسی مقصد کے لیے کرتے، کسی مقصد اور غرض کے لیے. وہ یہ منا لیتے ہیں تو مستدلین استدلال سے کرتے بان الفعل بلا غرض عبث، وہی چال چلاکی کر کے کہتے کہ فعل بغیر مقصد کے عبث ہوتا ہے، اللہ عبث نہیں کرتا. وجیب اس کا جب کہ حضرات محترم یہ بات آپ کی نہیں چلے گی، کیونکہ بمعنی بأن معنی العبث، عبث تو کس کو کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں هو الخالی عن الغرض، وہ کام جس میں کوئی غرض نہ ہو. وہ عین المدعی، تو ہم دعویٰ بھی کر رہے اور پھر آپ جواب بھی دے رہے خود. وإن كان غیره فلا بد، اگر کیا ہو غرض مدعی سے الگ ہو تو فلا بد من بیان تو کرے ذرا. وخالفهم الحکماء واہل السنہ والجماع، اہل سنت والجماعت علماء حکامات صوفیاء وغیرہ وہ کیا ہے ان کے مخالف اس بات میں. ثم الاشعریۃ، پھر جو اشعری حضرات ہے وہ کہتے ابو الحسن اشعری کے متبعین کہ علامہ نے کونی فعلا معللا بالاعراض یا بالعرض، کہ اللہ کو کوئی بھی فعل معلل بالغرض نہیں ہوتا. معلل بالغرض کا معنی کسی مقصد کے لیے نہیں کرتا اللہ کوئی کام. مستدلین، ان کی دلیل یہ ہے اولا بأنه لو فعل لغرض، اگر اللہ کسی مقصد کے لیے کام کرے کان ناقصا فی ذاته، ناقصا فی ذاتی، پرت وہ ناقص ہوا، ومستکملا بهذا الغرض، گوئے کہ وہ فعل اس غرض سے مکمل ہوا، اور اللہ کو کوئی فعل بھی ناقص نہیں ہوتا. ثانیا، دوسری وجہ یہ ہے کہ بأنه قادر علی تحصیل الغرض ابتداء، کہ اللہ کوئی کام غرض کے لیے نہیں کرتا، وہ تو غرض کو بغیر کام کی بھی حاصل کر سکتا ہے. فلا معنی لجعل غایہ، لہذا آپ غرض کو غایت نہیں بنا سکے. فیلزمکم العبث، عبث تو تم پہ آتا ہے، الذی فررتم منہ، جس سے تم بھاگ رہے تھے معتزلہ.
والماتریدیہ ماتریدی حضرات جو ہمارے احناف متکلمین وہ کہتے ہیں علی ان التعلیل بالغرض لیس بلازم، معلل بالغرض ہونا لازم نہیں ہے، یعنی ضروری نہیں ہے کہ کوئی پہل اللہ غرض کے لیے کرے. وہ مختار الشارح پہ تہذیب، یہی تہذیب میں شارح کا مختار قول. مستدلین ہمارے متکلمین استدلال کرتے ہیں بأنه لو کان کل فعل لغرض، اگر ہر فعل غرض کے لیے ہو تو لازم تسلسل، پھر تو اسی تسلسل والا قصہ لازم آئے گا کہ پھر دوسرا بھی غرض کرے گا، پھر اور بھی غرض کا، پھر وہ آگے والا بھی غرض کا، پھر تو کیا ہوگا، تماشا بن جائے گا. فوجب الانتہاء الی ما لا غرض فیہ، پھر تو بات بڑھ جائے گا کہ وہاں تک جائے گی کہ وہ پر غرض ہی نہیں ہوگی. وَإِنَّمَا قَالُوا بِعَدَمِ لُزُومِ الْغَرَضِ، یہ بات اس لیے انہوں نے کی کہ غرض لازم ہونا ضروری نہیں ہے، کہ غرض نہیں ہوگی تو نہیں ہوگی، اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ غرض اس میں نہیں ہوگی، ہوگی ہو بھی سکتے. لا بنفی الغرض مطلقا، مطلقاً غرض کی نفی نہیں کرتے. اگر اللہ کوئی کام کرتے اس میں ممکن ہے ہمارے لیے کوئی غرض ہو تو یہ غرض ہو بھی سکتی، نہیں بھی ہو سکتی، اللہ کے لیے کوئی مطلب نہیں سکتا. لزام ان کا دعویٰ ہے کہ نہ تعلیل الباس ثابت بالنص والاجماع، کی کچھ فعل معلل بالغرض ہوتے ہیں کہ نص اجماع سے بھی ثابت ہے. وہ اللہ کے لیے نہیں کہ اللہ کو اس سے مقصد ہے، ہمارے لیے کہ ہم کمزور ہیں. کتعید الانبیاء، جس نبیوں کی اللہ نے تائید کی تھی معجزے کے ساتھ، تو کیا معجزے کے بغیر نہیں کر سکتے تھے؟ کر تو سکتے تھے مگر ہمارے لیے سمجھانے کے لیے کہ اسباب کی دنیا ہے. بالمعجزات للتصدیق و ایجاب الحدود، اور اللہ نے جو حد لازم کیا، حد زنا، حد سرقہ، لزجر عن المعاصی، کی گناہوں سے لوگ رک جاتے کہ اس میں غرض چھپی ہے. ویفارقون المعتزلہ، معتزلہ ان چیزوں میں فرق کرتے ہیں، جدا جدا کرتے باتوں کی. بین تعلیل عندهم تفضل و احسان علی العباد، کہ جب کسی فعل کو اللہ کسی مقصد کے لیے کرتے تو وہ اللہ کی طرف سے ایک تفضل ہے، ایک احسان ہے، ایک انعام ہے بندوں کے لیے، لمصالحہم، کے بندوں کی مصالح ہیں اس میں. عند المعتزلہ واجب، معتزلہ کے نزدیک واجب بھی ہے کہ ایسا کام اللہ کرے گا جو اس میں انسان کے لیے فائدہ ہو، اصلح للعباد ہو. وجیب، اس کا بھی جواب دیا گیا ہے کہ اللہ پر کوئی فعل لازم نہیں ہے. وجیب بین تصدیق و زجر، تصدیق ہونا کسی بات کا اور گناہ سے روکنا. اللہ نے جو معجزات لائے تصدیق انبیاء کے لیے، اور جو حدود زجر عن المعاصی کے لیے ہے، لیسا غرض داعین للفعل، کہ یہ کوئی ایسی تھوڑی غرض ہے کہ جس کی وجہ سے فعل کیا جائے، بغیر بھی اس کے تو یہ فعل کی جا سکتی. بل ہو منفعت تابعۃ له، یہ تو ضمنی اور تابع فائدہ ہے. یا ایک بات ہم نے اوپر کہی تھی کہ اللہ جو وزن اعمال کرتے اس میں کوئی حکمت ہوگی. قال بعض المحققین کہتے ہیں الحکمت فی ظاہر العدل، حکمت کیا ہے اس میں کہ اعمال کا وزن اللہ اس لیے کرے گا کل کو کوئی نہ سوچے کہ کیسے ہی کیا ہو گیا ہے، کچھ تو وزن کرنا چاہتا ہے، ذرا دیکھ لیتے. تو اظہار العدل، عدل کا اظہار ہو جاتا ہے نا، سب کو عدل ظاہر ہو جائے گا. علی الخلائق، کے لوگوں کے لیے، وقطع لمعذرۃ العصاۃ، کہ جو نافرمان ہوں گے ان کی معذرت کے لیے کوئی مقام بھی نہیں رہے گا. المثبت فیہ، کہ وہ کتاب وزن ہوگی جس میں اعمال لکھی ہوئی ہو. مثبت بھی پڑھ سکتے، مثبت. یا ظاہر کلمت او، یا پر او والا کلمہ لا ہے. لمنع الخلو، منع خلو کے لیے نہیں، یہ نہیں سکتا کہ دونوں کا یہ بالکل نہ ہو، ایک ہوگا یا ایک نہیں ہوگا. بدل الواو، واو کا لفظ نہیں لیا، او کا لفظ لیا. آگے کہہ رہے کہ لأن الصحیفۃ مشتمل علی الطاعات فقط، کہ صحیفے تو صرف اعمال پر مشتمل ہے، کہ اعمال المعاصی فقط، یا گناہوں پر. یہ تو نہیں سکتے کہ نو گناہ ہو نو نیکیہ. وقول مثلا سے کہتا ہے کہ میں کہتا ہوں کہ المراد بالکتاب الجنس، پر جو کتاب کا لفظ آیا ہے نا، سے جنس کتاب مراد ہے. وہ مشتمل القسمین، وہ دونوں طرح کی کتابیں ہو سکتی ہے، بری اعمال کی بھی، اچھے اعمال کی بھی. معاً علماء اچھی طرح جانے ان الحق سبحانہ وتعالی وکل بكل مکلف ملکین، اللہ نے ہر انسان بالغ مکلف پر دو فرشتے مقرر کیے، کرامن کاتبین، یکتب احدہم حسناتی، ایک نیکیاں لکھتا ہے، والاخر سیئاتی، دوسرا بدیہ لکھتا ہے. وہاں نبی محمد رضی اللہ عنہ سے روایت بھی ہے،
قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نے فرمایا کاتب الحسنات علی یمین الرجل، نیکی لکھنے والا فرشتہ داہنی جانب بیٹھا ہے، وکاتب السیئات علی یسارہ، اور برا لکھنے والا بائیں جانب، وکاتب الحسنات امیر علی کاتب السیئات، اور نیکی لکھنے والا سردار یعنی امر وہی دیتا ہے۔ آگے ہیں فَإِذَا عَمِلَ حَسَنَةً، جب انسان نیکی کرتے کتب صاحب الیمین عشرہ، داہنی جانب والا فرشتہ اسے 10 گناہ لکھتے ہیں۔ وَإِذَا عَمِلَ السَّيِّئَةَ، جب گناہ ہوتا ہے کرتا ہے قال صاحب الیمین لصاحب الشمال، داہنی جانب والا فرشتہ بائیں والے سے کہتے ہیں دعہ 7 ساعات، 7-8 گھنٹے اسے چھوڑ دو، مت لکھنے انتظار کرنے دو۔ لَوْلَا يَسْبَحْ، یسبح شاید تسبیح پڑھے، او یستغفر کو استغفار کر لے تو اس سے معاف ہو جائے گی۔ معالم میں روایت ہے۔ وقال اکرمہ سے کہتے لا یکتبان الا ما فیہ اجر او وزر، صرف وہی کچھ لکھتے ہیں جس میں اجر ہو یا گناہ بوجھ ہو۔ وقال مجید رحمۃ اللہ کہتے یکتبان، دونوں لکھتے خطا یا پر لفظ سے تصدیقہ نہیں جرا کہ مرض میں بھی ہونا تو بھی اس کے لیے لکھا جاتا ہے۔ آگے وقال بعض یکتب المباحات، تو مباحات بھی لکھتے ہیں، فتجعل مع الحسنات، یہ بھی نیکیوں کے ساتھ جمع ہوتے ہیں۔ ان قلت، اگر آپ یہ سوال پوچھیں کہ ومع السیئات ان غلبت، کیا برائیوں کے ساتھ بھی جب زیادہ ہو، یا پر کہہ رہے کہ وہ جو عمل نامی والی کتاب ہوگی نا وہ کافروں کو بائیں ہاتھوں سے دی جائے گی، مگر وہ بھی ہاتھ کو پیٹ میں داخل کر کے پیٹھ کی جانب سے، وراء ظہورہم، ای خلف و پیچھے کی جانب سے، وحد بیجلا یمین الفاجر لعنکی، کہ فاجر آدمی کا ہاتھ گردن تک اوپر کیا جائے گا، ویجل یسار لزری، اور بایاں ہاتھ جو پیٹھ کی طرف کیا جائے گا، ویجل پی الکتاب، اس میں کتاب رکھی جائے گی یا پیٹ کے اندر داخل کر دے گی۔ آگے ہے کہ حساب یسیر ہو جائے، حساب یسیر کیسے کہتے ہیں؟ عائشہ صاحبہ کہتے کہ میں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے ہے نبی لمن حساب الیسیر، قول اینظر پہ کتاب اللہ صرف کیا کرے، عرض کرے بندے پر، عرض کے کیا معنی کہ صرف اس کی کتاب دے کے پہ تجاوز عنہ، اسے درگزر کرے، کیونکہ ومن نوقش ہلاکا، جس کا حساب کیا گیا پھر تو ہلاک ہو جائے گا، بچے گا نہیں۔